آیت نمبر 67۔ وقالا، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، یا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ رکھا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ وہ صرف اسی ہستی پر بھروسہ کریں۔ اس آیت مبارکہ کی ایک مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو آپ کے بھائی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک تدبیر اپنے بچوں کو بتائی تھی۔ مگر اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کو امید تھی کہ قحط کا وقت چل رہا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ مصر کا رخ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی دروازے میں ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام بھی مل جائیں، اور جب یہ اکیلے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے یہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں بلکہ ان کو ان کے اوپر رحم آ جائے، تو تفسیر میں اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ پھر اس آیت کا جو دوسرا موضوع ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو مرضی تدبیر اختیار کرے اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، لہٰذا یہاں پہ علیہ کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ توکلتو سے پہلے آ رہا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے توکلتو کو پہلے آنا چاہیے تھا، علیہ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، اور جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں ہمیں یہ ترتیب نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جہاں جو معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو وہاں پہ علیہ کو پہلے لایا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ بات بھروسے کی اور اعتماد کی ہو رہی ہے، تو یہ بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اوپر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے یہاں پہ اس کو مقدم لایا گیا ہے کہ صرف اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ لہٰذا تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی رضا ہوگی اور آپ کی طرف سے بہتری ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں تو یہ کام ٹل جائے گا۔